بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج آپ لوگوں کے ساتھ 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ شیئر کریں گے۔ سنو بیٹا، میں تمہیں کام کی 5 باتیں بتا رہا ہوں، ان کو غور سے سن لو، تمہارے بہت کام آئے گی۔ بیٹا جی فرمائیے۔ وہ کام کی 5 باتیں 5 احادیث ہے، اور یہ ان 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ ہے جو مجھے یاد ہے۔ 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ مارے حیرت کے اس کے بیٹے کے منہ سے نکلا۔ باپ ہاں، غور سے سنو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ نمبر 2، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ اور بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کر دو جو تم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو۔ نمبر 4، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی، دونوں کے درمیان شبہ کی کچھ چیزیں ہیں، ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سو جو آدمی شبہات سے بچا، اس نے اپنے دین اور آبرو کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص شبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے کہ کوئی چرواہا اگر اپنے ریوڑ کو کسی کے کھیت کی باڑ کے قریب چرائے گا تو اس کا ریوڑ اس دوسرے کے کھیت سے بھی چر لے گا۔ اتنا فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بلا شبہ ہر بادشاہ نے باڑ لگا دیے، اور اللہ کی باڑ حرام کردہ چیزیں ہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ 5 احادیث بیٹے کو سنا کر باپ نے فرمایا، ان احادیث کو آئینے کی طرح محفوظ رکھنا اور اپنے اعمال کا محاسبہ ان کے ذریعے کرتے رہنا۔ آج آپ لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات میں سے ایک واقعہ شیئر کریں گے، جس کا عنوان ہے صحابی کے اعلان پر درندوں کا جنگل خالی کرنا۔ 50 ہجری ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بساط خلافت کے واحد حکمران ہیں۔ سابق خلفاء کی طرح اسلامی فتوحات وسعت پذیر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ بن نافع کو افریقہ فتح کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ حضرت عقبہ نے افریقہ میں فتوحات حاصل کیے۔ جب قیروان کے پاس پہنچے تو ایک مہیب اور خوفناک جنگل کے سوا کچھ نہ تھا۔ خطرناک درندے، زہریلے سانپوں اور وحشی جانوروں کا مسکن تھا۔ وہاں انسانوں کا گزرنا ناممکن سی بات تھی۔ سالوں تک درندوں سے مقابلہ کرنے کے بعد کہیں آبادی کی نوبت آ سکتی تھی، مگر حضرت عقبہ نے قیروان کو ایک اسلامی شہر بنا کر آباد کرنا طے کر لیا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیروان کے خد و خال اور حدود کا خاکہ تیار کر دیا، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور اس سرزمین پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ بلند آواز سے اعلان کر دیا، یا اہل الوادی انا داخلون فیہا انشاءاللہ تعالی فتعنوا۔ اے جنگل کے باشندوں، اب ہم مسلمان اس کے اندر آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، پس تم سب کوچ کر جاؤ۔ آواز کیا تھی؟ بجلی کا کڑکتا۔ اس اعلان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے خوفناک درندے اور زہریلے سانپ اپنے بچوں کو لیے بھاگ رہے تھے، اور ہر سوراخ اور ہر پتھر کے نیچے سے بھی نکل گئے۔ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ جب حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میدان اب بالکل خالی ہو گیا، تو قوم کو حکم دیا کہ اب تم اللہ کا نام لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ ان کے اشارے اور حکم پر قیروان بسایا گیا۔ بڑے بڑے غیر مسلح مورخین آج حضرت عقبہ کو قیروان کا آباد کرنے والا تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے زمانے میں بچے تھے، صحبت حاصل نہیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ افریقہ میں شہید ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعہ کو دیکھ کر ایک جم غفیر لوگوں کا مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے،
بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بہرمند فرمائے، آمین۔